بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے چلتے وقت ایک وصیت کی اپنی بہن سے، اور اس وصیت کو آپ جوان خصوصاً جن لوگوں میں عبادت کی طاقت ہے وہ اس مسئلے کو ضرور سنیں۔ ان سے کہا لا تنسینی اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، یہ میری بہن زینب میری آخری وصیت سن لو، اور یہ آخری وصیت ہے بہن سے، مجھے کبھی بھی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ بھائی یہ مسئلہ تھوڑا سا، چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، تو تھوڑا سا مجھے بھی ریسرچ کا حق ہے۔ دیکھیے ایسے ماحول میں اگر آدمی واجب ہی پڑھ لے تو وہی بہت بڑا مومن ہے، بجائے اس کے کہ مستحب۔ تو امام کو یہ کہنا چاہیے تھا بہن زینب مجھے صبح کی نماز میں نہ بھولنا، نہیں ہے، مجھے مغرب کی نماز میں نہ بھولنا، یہ بھی نہیں ہے، مجھے عشاء کی نماز میں نہ بھولنا، یہ ہے، مجھے ظہر عصر کی نماز میں نہ بھولنا۔ ایک جگہ مجھے دکھا دیجئے کسی جگہ ہو، یا آپ کہہ دیتے مطلقاً مجھے دعا میں نہ بھولنا، نہ تو یہ کہا مجھے دعا میں نہ بھولنا، نہ یہ کہا کہ مجھے مغرب میں نہ بھولنا، نہ یہ کہا کہ مجھے عشاء میں نہ بھولنا، نہ یہ کہا کہ مجھے صبح میں نہ بھولنا، کیا کہا مجھے نماز شب میں مولا آپ کے جیسی شہادت کے بعد اور کربلا جیسے واقعے کے بعد اگر واجب ہی پڑھ لے یہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا نہیں، پہلے سامنے والے کا مقصد سمجھو کیا ہے۔ ہم نے کہا مقصد کیا ہے؟ کہا یزید کا اصل مقصد ہی ہے عبادتوں کو مٹانا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، یزید کا اصل مقصد ہے سجدوں کو مٹانا، عبادتوں کو ختم کر دینا، عبادتوں پہ زوال لے آنا۔ میں نے مغرب کا لفظ نہیں کہا، عشاء کا لفظ نہیں کہا، بلکہ یزیدیت کو چیلنج کیا میں نے زینب کو وصیت کر کے، اور یزیدیت کی طاقت کو چیلنج کر کے کہا او یزید تیری طاقت بس اتنی ہے جو میری زینب کو مستحب سجدوں سے نہ روک سکے۔ محسوس کیا آپ نے؟ جب تو میری بہن کو مستحب سجدوں سے نہ روک سکے، بھئی یہ نماز تو مستحب ہی ہے نا، اور اسی لیے یہ نماز وہی پڑھ سکتا ہے جسے ادھر سے پرمیشن ملی ہو۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، یہ اتنی بھاری نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھ سکیں۔ اس سے مشکل کام تو آپ پورے دن میں پتہ نہیں کتنے کرتے ہیں، مگر وہ کر لیتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ 10 بجتے ہی سو جاتے ہوں، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں جو 12-1 سے پہلے سوتا بھی ہو، مگر جاگ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، جاگ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ نماز شب کا ڈائریکٹ رابطہ ہے توفیق الہی سے۔ اگر کسی کو توفیق ہے تو پڑھے گا، اور توفیق نہیں ہے یا جس سے اللہ اچھا ارادہ رکھتا ہے اسے نماز شب کی توفیق دے دیتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں میرے مولا سے پوچھا جوان نے، ایسے جوان بہت آئے مولا کی خدمت میں، ایک جوان آ گیا، مولا سب کچھ ہے، نماز کا وقت بھی ہے، میں خالی بھی ہوں، اور مجھے وقت بھی ہے، اور مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور کوئی کام بھی نہیں ہے، اور بستر پہ آرام سے لیٹا بھی ہوں، اور پھر بھی دل چاہتا ہے نماز شب پڑھنے کو لیکن نہیں پڑھ پاتا میں۔ یہ بتائیے یہ ہمارے ساتھ پوزیشن ہے یا نہیں ہے؟ ہے ہمارے ساتھ بھائی، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ہے کہ ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو مولا وجہ کیا ہے جو ہم نہیں پڑھ پاتے؟ مولا نے کہا تم نے کوئی گناہ ایسا کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے توفیق نہیں دی ہے۔ تو ہماری زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے ہم ورنہ اتنا بڑا جملہ کہ عصر عاشور حسین ابن علی اپنی بہن سے یہ کہہ کے جائیں مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، تو یہ بتائیے کتنی عظیم ذمہ داری ہے۔ کہا جا رہا ہے زینب سے، سنایا جا رہا ہے آپ کو، بس میں نے لفظ کہہ دیا بڑا تبلیغ کا، کہا گیا ہے جناب، یہ ہے مطالبہ
جو قوم پوری رات جا کے رات بھر شب بیداری میں ماتم کر سکتی ہے وہ 11 رکعت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بتائیے مجھے سوچ کے بھائی، اگر کمزوری ہے تو پوری رات ماتم ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ نمازیں سب نہیں پڑھ پاتا. دونوں چیزیں نہایت ضروری ہیں ایک عزادار کے لیے. ماتم بھی ضروری ہے، نماز شب بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ماتم خواہش ہے زینب کی، نماز شب خواہش ہے حسین کی. تو ہمارا جوان لڑکا ایک کی خواہش پہ عمل کرتا، ایک کی خواہش پہ نہیں. یہ جتنی بھی عزاداری ہے یہ زینب اور جناب زہرا کی خواہش ہے، حسین ابن علی کی خواہش ہے نماز شب. اسی لیے کہا میری بہن لا تنسین فی صلاۃ اللیل، مجھے نہیں بھولنا نماز شب میں. اچھا اسی لیے اب امام سجاد کا وہ قول آ گیا کہ میں نے 11 محرم میں دیکھا تو میری پھوپھی نماز پڑھ رہی تھی ایسے ماحول میں، اس لیے کہ یہ نماز نہیں تھی. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ 1 لاکھ کا مجمع بھی ہوتا خدا کی قسم کھڑا ہو جاتا. بڑا عجیب سا جملہ ہے، یہ زینب کا سجدہ نہیں تھا، یہ حسین کی فتح کی مہر تھی. سب سے زیادہ کبھی کبھی جوان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ سوال بھی آپ سن لیجئے اور اس سوال کو دل میں اتار لیجئے. اے پروردگار کتنا اچھا ہوتا جو تو 1 مہینے کی نماز ایک ہی دن میں پڑھوا لیتا. بس یہ صبح کو اٹھو، پھر دوپہر کو، پھر مغرب، پھر عشاء. اچھا ایمانداری سے بتائیے کبھی کبھی ذہن میں آپ کے آتا یا نہیں آتا کہ یار کتنا اچھا ہوتا جو ہر مہینے کی 30 یا 29 تاریخ کو اللہ کہہ دیتا آدھا گھنٹہ آج پڑھ لے اور تیرے پورا مہینہ معاف. کہا نہیں ہے اللہ نے کہیں جب تو ہم 6 دن کی پڑھ کے پورے سال کی پڑھ لیتے ہیں. وہ جو رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں 6 دن کی، تو ایسے پڑھ کے اٹھتے ہیں جیسے پورا حساب کلیئر کر دیا میں نے اللہ کا. سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی اگر اللہ کہہ دیتا کبھی کبھی ہمارا جوان کہ بھئی اتنی پریشانی سردی میں اٹھنا، چلو یہاں تو وسائل ہیں، اب انڈیا پاکستان میں اب جائیے اللہ کی پناہ کیا سردی پڑ رہی ہے. تو ایسے میں پروردگار کتنا اچھا ہوتا جو تو ایک ہی دن پڑھوا لیتا 1 مہینے میں 1 دفعہ. اب اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے اگر آپ سے گناہ مہینے میں 1 ہی دن ہوتا تو اللہ نماز بھی 1 ہی دن پڑھواتا. سنیے گا بڑا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ گناہ صرف 1 ہی دن کرتے تو اللہ نماز بھی آپ سے 1 ہی دن پڑھواتا. مگر آپ سے گناہ روز ہوتے ہیں تو اللہ نے نماز بھی روز رکھ دی. یہ اس کا لطف و کرم تھا. ادھر آپ گناہ روز کرتے ہیں، نماز پڑھواتا 30 دن کے بعد 1 مہینے میں 1 دفعہ. تو یہ ایسا ہی آدمی ہوتا جو صبح کو روز اٹھتا مگر منہ نہ دھوتا. بھائی ایک آدمی کا منہ اگر روز گندا ہوتا ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ اسے روز دھونا چاہیے یا 1 مہینے میں 1 دفعہ دھونا چاہیے؟ بولیے زور سے. منہ گندا روز ہوتا ہے تو روز اس کی دھلائی ہونی چاہیے. بھائی اسی طرح نماز ہے. چونکہ تم اپنی روح کو گندا کر لیتے ہو گناہ کر کے، تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو روز آپ کو پاک کر سکے. اسی لیے اللہ نے نماز رکھی. روایت میں موجود ہے یہ جو صبح کی نماز ہے، یہ جو عشاء کے اور صبح کے بیچ میں آپ سے گناہ ہوا رات میں، اس کو دھونے کے لیے رکھی گئی نماز صبح. اس کے بعد نماز ظہر اس لیے رکھی گئی تاکہ صبح سے لے کے جو ظہر تک گناہ کیے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. پھر مغرب اور عصر کے بیچ میں جو گناہ ختم ہو انہیں مغرب کھا جائے. پھر جو مغرب کے بعد سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم ہے اس میں چونکہ زیادہ گناہ ہوتے ہیں اس لیے نماز شب کی خواہش کی گئی تاکہ جب اٹھے تو بھی پاک ہو، جب سوئے تو بھی پاک ہو. اسی لیے امام نے فرمایا یہ نمازیں نہیں ہیں.
سن لیجئے آج نمازوں کا فلسفہ کہ کیوں رکھی گئی ہیں 5 وقت اور 3 وقت نماز. اس لیے رکھی گئی ہیں چونکہ انسان سے ہر وقت گناہ ہوتا ہے اور موت کا کوئی وقت نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو نماز کے ذریعے پاک ہو جائے تاکہ نجس حالت میں یہ میرے پاس نہیں آئے. تو اب آپ نماز کا فلسفہ سمجھ لیجئے. صبح کی نماز رات کے گناہ کھا جاتی ہے, ظہر کی نماز جو صبح کے گناہ ہے وہ کھا جاتی ہے, اس کے بعد جو شام کے گناہ ہے وہ مغرب کھا جاتی ہے, پھر جو 12 بجے تک کے ہیں وہ نماز شب کھا جاتی ہے. اسی لیے امام نے فرمایا نماز کی مثال ایسے سمجھ لو. کیسے؟ کہا جیسے ایک آدمی کے سامنے, گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور نہر میں صاف و شفاف پانی ہو, تو کتنا پاگل آدمی وہ ہے جو اپنے منہ کو گندا رکھے اور نہر پہ جا کے اپنا منہ نہ دھوئے. ارے میں کیا کروں, امام کا فلسفہ ہے یہ. امام کہتے ہیں 5 وقت کی نمازوں کا فلسفہ ہے کہ جیسے کسی آدمی کے گھر کے سامنے سفید نہر جاری ہو پانی کی, ادھر منہ گندا ہوا ادھر دھو لئیے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اب سمجھے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کو ایک دم ختم کرتی ہیں. مثلا ان میں سے ایک ہے نماز. نماز گناہ کو, یہ جو وضو میں چہرہ دھوتے ہو, یہ جو ہاتھ دھوتے ہو, اس کا فلسفہ پھر کبھی بتاؤں گا. اب تو میں نے سرسری طور پہ بتا دیا آپ کو کہ نماز جو ہے وہ گناہ آدمی کے کھا جاتی ہے. نماز کی مثال ہے جیسے آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو. اس کے بعد سنیے پھر, اور وہ بھی غور سے سنیے, ماں باپ کی خدمت. یہ جو ماں باپ کی خدمت ہے یہ بھی اسلام نے اسی لیے رکھی ہے کہ ادھر جوان سے گناہ ہو, ادھر ماں باپ کی خدمت کرے اور یہ خدمت گناہوں کو کھا جائے. ہاں ابھی کچھ سوچ میں بیٹھے ہیں بیچارے. تو خیر میں ابھی بتاتا ہوں اس کو. نبی کی خدمت میں آیا ایک شخص, آ کے کہنے کے لگے یا نبی اللہ ما من عمل قبیح الا وقد عملتو. کوئی برا کام ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, کوئی غلطی ایسی نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا ہو. یعنی سارے گناہ میں نے کیے, ہر طریقے کا گناہ میں نے کیا. یا رسول اللہ کیا میرے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ نبی نے فرمایا حل من والدیک احد حیون, کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں میرا باپ زندہ ہے. کہا تو جا اپنے باپ کی خدمت کرتا چلا جا, گناہوں سے پاک ہوتا چلا جا. یہ جو ایک لقمہ بھی کھلاتے ہو نا کبھی باپ کو مما کو, اس کی طاقت بتاؤں میں آپ سے. مثلا اماں ابا بیٹھے ہیں, کمزور ہیں, آپ نے دسترخوان سے لقمہ اٹھایا اپنی اماں ابا کو کھلا دیا. اس کی طاقت بتاؤں, روایت میں موجود ہے فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ لَقِّمْهُ بِيَدِكَ. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کے اپنے ماں باپ کو کھلا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو یہی لقمہ جو ماں باپ کو کھلایا ہے یہ تیرے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائے گا اور تجھے جہنم میں نہیں جانے دے گا. تو باپ کی خدمت گناہ کو کھا جاتی ہے. ایک مرتبہ یہ جوان چلا باپ کی خدمت کرنے کے لیے, نبی نے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے اگر ماں زندہ ہوتی اور ماں کی خدمت کرتا تو گناہ اور جلدی معاف ہوتے. یہ وہ سنے جو مائیں ہیں, مگر ماں بن کے رہیے. ہاں تو ماں کی خدمت گناہوں کو اور جلدی کھا جاتی ہے. تو یہ جو ماں باپ رکھے گئے ہیں آپ کے گھروں میں, یہ بھی آپ کے گناہ کو واش کرنے کی مشین ہے. یعنی ادھر آپ سے گناہ ہوا, ادھر ماں باپ کی خدمت کر لی. تمام اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا, تمام شیعوں کی کتابوں موجود ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتے چلے جائیے, سارے گناہوں کو
مٹاتے چلے جائیے. اب مجھے حدیث یاد آ گئی تاکہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب ذرا اس کی تائید کریں گے. اگر ماں باپ کی خدمت گناہوں کو کھا جائے تو نہ کسی مولوی کو تعجب ہے نہ کسی ملا کو تعجب ہے, اور اگر ہم کہیں علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے تو ابھی آپ سمجھے, تو ماں باپ کی خدمت گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. نماز شب تیسرا مرحلہ, میں وہیں آ گیا اسی موضوع پہ. تیسرا مرحلہ, یہ جو واجب نمازیں ہیں یہ گناہ کھا جاتی ہیں, ماں باپ کی خدمت گناہ کھا جاتی ہے. ایک شخص نبی کی خدمت میں, اس نے کہا یا نبی اللہ اور امیر المومنین میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے, کیا کروں؟ امام نے کہا نماز شب پڑھ. تو یہ نماز شب تجھے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. تو کتنی چیزیں ہیں جو گناہ کو واش کرتی ہیں جلدی سے؟ ماں باپ کی خدمت 1, نماز 2, نماز شب 3. یہ 3 چیزیں ہیں. بہت اور بھی چیزیں ہیں لیکن میرا وہ موضوع نہیں ہے. تو نماز شب, امام نے فرمایا میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب زینب زیادہ سجدے میں رہے گی, اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہو. روایت ہے باقاعدہ, 6 امام, 7ویں امام, 8ویں امام, رسول خدا مولا علی, ہر ایک امام سے روایت ہے اقرب ما, بندہ سب سے زیادہ. اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے, بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا سر سجدے میں ہو. کیوں؟ جب رکوع میں ہے تو اللہ کے قریب نہیں ہے, جب قیام میں ہے تو اللہ کے قریب نہیں ہے, جب دوسری عبادت کر رہا ہے کہا نہیں اس وقت اللہ کے قریب ہے. اقرب کہتے ہیں عربی زبان میں بہت زیادہ قریب. اقرب سب سے زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تیرے رگے جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. اب آپ سمجھے کتنا؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون کرتا ہے؟ زور سے بولیے. سجدہ. یزید کی کوشش ہے دور کرنا بندوں کو خدا سے. اب اس سے زیادہ فضائل کہاں سے لاؤں بی بی کے؟ یزید کی کوشش ہے بندوں کو اللہ سے دور کرنا. حسین کی خواہش ہے بندوں کو خدا سے قریب کرنا. اسی لیے وصیت کر کے گئے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اس لیے کہ جیسے جیسے تو کوفے میں, شام میں, زندان میں, دربار میں, راستوں میں سجدے کرتی چلی جائے گی, یزیدیت کا مشن مٹتا چلا جائے گا.